اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يَخْرُجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ سورہ بقرہ سے لے کر کئی مرتبہ اس مضمون کی وضاحت مختلف پہلوؤں کے ساتھ اس کلام پاک میں ذکر کیا گیا۔ ایک چیز کو کئی طریقے سے کئی وضاحتوں کے ساتھ جب ذکر آتا ہے تو یہ تکرار نہیں ہے بلکہ تقریر ہے، تاکید ہے، تحقیق ہے، اور یہ اہمیت دے کر انسان کو انسانیت کا مفہوم، انسان کی زندگی کی غرض و غایت کو سمجھانا اور بتلانا ہے۔ اور ایمان بھی جو نام ہے، مسلمان ہونا، ایمان لانا، اللہ تعالیٰ بندے سے ایک عہد لیتے ہیں، وعدہ لیتے ہیں، ایک ایگریمنٹ ہے، ایک کامیاب تجارت ہے، تجارت لن تبور۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ ایسی منفعت بخش تجارت کی ہم وضاحت کر رہے ہیں تمہارے لیے جو آخرت میں عذاب علیم سے بھی بچائے گا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ایمان کے تقاضے دراصل ایک اللہ تعالیٰ سے ایک ایسی خرید و فروخت کاروبار کا معاملہ، ایگریمنٹ ہے، وعدہ ہے، جس کی منفعت تمہیں جنت اور جنت کے سارے تقاضوں والی چیز تمہارے حق میں ہوگی، چاہے زندگی سے تم ایمان کو باقی رکھنے کے لیے ایمان والے پر حملہ کرنے والے کو چاہے تم مارو یا مقابلے میں تمہاری جان چلے جائے، یہ دونوں بہتر ہے۔ انعام و اکرام صرف جنت ہے۔ تو زندگی میں جتنی چیزیں عطا کی گئی ہیں اس کی قربانی دینا پڑے گا، اس کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ اس قسم کا معاملہ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے لیا۔ عہدنا الی آدم، یہ کب کی بات ہے؟ من قبل، بہت 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 پہلے کے زمانے کی ہے، جب حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا حصہ بنایا۔ یہ بھی بتا دیا کہ آپ کی آنے والی ذریت، انسانوں کی تعداد یہ کثرت میں کیسا پھیلیں گے۔ اس عہد کے بغیر کسی چیز کی تکمیل نہیں۔ تو مسلمان کو بار بار یہ یاد دلاتے ہیں کہ تیرا اسلام دراصل ایک معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، ایک وصیت اور تاکید ہے تیرے رب سے جانب سے تیرے حق میں۔ اس کو تو ہمیشہ یاد رکھ۔ جیسا بھی جیتے رہو، جیسا بھی چلو پھرو، زندگی گزارو، اٹھو بیٹھو، ناچو کودو، ان تمام چیزوں کے اندر طریقہ رب العزت کا بتایا ہوا رہنا۔ جب جب وہ چیز کا سامنا زندگی میں آ جاتا ہے، غلطی نہیں کرنا، پوری احتیاط برتنا، غلطی نہیں کرنا، پوری احتیاط برتنا۔ دو چیزیں ایک الگ الگ ہیں، ایک غلطی ایک چیز ہے، ایک بھول ایک الگ چیز ہے۔ غلطی کو عربی میں خطا کہتے ہیں،
غلطی ہوگی مجھ سے معاف کیجیے، اے ایم سوری، مجھے معاف کیجیے، میں شرمندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ درگزر کیجیے۔ یہ غلطی عدم احتیاط کا نام ہے، یہ خلاف ادب، خلاف انسانیت، خلاف اصول، خلاف معاہدہ چیز ہو رہی ہے، آپ کو احساس ہے، لیکن پھر غلطی سے واقع ہو گئی، یہ بھی قابل گرفت ہے۔ اعلان فرمایا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ کی طرف سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی النسیان، ایک بھول ایک چیز ہے، دور دور تک ارادہ تھا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلا اور خطا ہو گئی، خلاف ورزی ہو گئی، یہ نسیان، بھول کو اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائے گا، گناہ گار میں شامل نہیں کرے گا۔ یہ عام آدمی کے لیے، یہ تو پیغمبرانہ شان تھی، آپ سے نسیان واقع ہوا، غلطی بھی نہیں، ارادہ بھی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام وجود بخشنے کے بعد زمانے تک رکھا، جنت میں رکھا، جنت کی ہر چیز جائز حلال قرار دے دیا۔ آپ اس زندگی کا شکر کرتے نہیں کرتے، اپنے رب کو مانتے نہیں مانتے، اپنے رب کی رضامندی چاہتے نہیں چاہتے، جس نے پیدا کیا، زندگی باقی رکھا، جی رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، اس احسان کو قبول کرتے نہیں کرتے، اسی کا نام ہے اطاعت، احسان کرنا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، وہی مطلب ہے، ہر قسم کی مہربانی فرماتے چل رہا ہے، اس کا بدل، اے بندے تو بھی احسان کرنا اپنے رب کے ساتھ، تو محتاج ہے، تیرا رب محتاج نہیں ہے، یہ حق لازماً تجھ پر بنتا ہے، اپنے ہر کام کو اس کی فکر کے ساتھ جوڑ دینا، یہ ذمہ داری ہے۔ آخری شکل ہے، آپ کسی کے ساتھ بھی آپ کی گری ہوئی چیز بھی کوئی اٹھا کر دے دیتا ہے، وہ آپ کے اوپر احسان کیا، آپ کے اوپر ذمہ بنتا ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ احسان کریں تو برابر ہوا۔ آخری شکل ہے، کچھ نہیں ہے، دعا دینا، شکریہ ادا کرنا، خیر کی دعا دینا ہے، آپ کی جیب سے کیا دینا ہے، مثلا جزاک اللہ بولے، اللہ تعالیٰ تو دے میری جانب سے، اپنے عاجزی کو اپنے رب کی طرف منسوب کر دے، تو نے اپنے فلاں بندے کے ذریعے سے میرے یہ کام کروا دیا، مجھ میں طاقت ہے، اس سے صلاحیت تو نہیں رہی، تجھ سے درخواست سے تو کرتے، جتنی دعائیں اس میں کیا کرنا ہے، اس لیے ہمیشہ دوسرے کو دعا دینے کی عادت ڈالنا۔ صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، دعا دیتے چلو، تمہاری دعا سے جس کو دعا دینے میں بڑا قلبی اطمینان، سکون ہوتا ہے۔ صدقات و خیرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر جمع کرتے تھے صحابہ، ایک آدھ مرحلے میں ذرا تأمل فرمانے لگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے حکم جاری کیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم، نہیں آپ قبول فرمائیے، اپنی ذات کے لیے نہیں تھا وہ،
آپ لیجئے، کلیکٹ کیجئے، اس کو جمع کیجئے. اور جب دے دیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ذات کے لیے نہیں تھا، وہ لینے کے بعد صلی علیہم، ان کو دعا دیجیے آپ. ان صلاتک سکن لہم، جب آپ دعا دیں گے تو اس کو بڑا اطمینان، سکون لگتا ہے. تو صلی علیہ میں بھی جو دعا کرتے ہیں اللہ سے رجوع کرتے ہیں، مناب ادا کرنا، یہ طریقہ ہے. عربوں کی آج بھی عادت ہے، آپ سے 2 جملے بولنا ہے تو اس میں 4-5 مرتبہ درمیان میں اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے، آپ کو خیرت رکھے، آپ یہ رکھے فلان کے با 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 دعا دیتے. طریقہ بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے. دوسرے اللہ سے لینے کا آسان طریقہ، دوسرے کے لیے دعا دو، دوسرے کے ساتھ خیر کرو، بھلائی کرو. ظاہری طور پر تمہاری طرف سے جاتا ہوا دکھے گا، یہ جا نہیں رہا ہے، جو اب تک ہے اس کا دیا ہوا ہے، اور زیادہ لینے اور حاصل کرنے کا طریقہ ہے، حاصل کرنے کا طریقہ ہے. آپ کے پاس ایک کنواں ہے، استعمال بند کر دو، پانی خراب ہو جائے گا. پانی حاصل کرنا شروع کرو، تازہ پانی، اچھا صاف پانی آتا رہے گا، آتا رہے گا، آتا رہے گا، آتا رہے گا. خرچ کرنے پر آ رہا ہے. یہ مادی چیزوں سے سمجھنا ہے روحانی چیزوں کو. اس لیے اللہ والوں نے طریقہ بتایا، ان کی عادت ڈال دی. کچھ بھی ہے آپ کے پاس، 100 روپے بھی آئے، سمجھ جاؤ کہ آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ نکالو. اس کے حد مقرر نہیں کرتے، بھلے آپ 1 روپیہ دے دو، اللہ کے نام پہ دیتے بابا، اس پہ دینا ہی ضروری نہیں ہے. تحفے کی شکل ہو، صدقے کی شکل ہو، حاجت روائی کی شکل ہو، خاندان پروری کی شکل ہو، گھر میں آپ کا کام 7 ہاتھ بٹانے والے، اس میں اہلیہ بھی آتی. ہمیشہ ہمت افزائی کرو. گھر کی غلامی ان کے ذمہ نہیں ہے، یہ اگریمنٹ کر کے شادی کر سکتے ہیں. اتنی طاقت ہے تو آپ شادی کریں گے، نہیں تو نہیں. فری میں مفت میں حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو. تو یہ فکر رکھنے پر صحیح، جو اولاد ہوں گی غیر معمولی اولاد ہوں گی، قدرتی شکل میں دے گا، ورنہ ان میں انقلابی کیفیت نہیں دیکھو گی. فطری توبہ کر لینا الگ بات ہے. قرآن نے تو یوں کہہ دیا، مستعتم بھی فاتوہن اجورہن فریضہ. وہاں عام ترجمہ تفسیر کر دیتے ہیں مہر ضرور پہلے ادا کر دو. مہر کا صراحت کے ساتھ قرآن میں کئی جگہ ذکر ہے، اور یہاں ذکر ہے تمہارے فائدے، تمہاری غرض، تمہاری حاجت، تمہارے کاروبار کے ہونے کی جتنی شکلیں تمہاری اہلیہ سے تم کو فائدہ ہو رہا ہے، ہر چیز کی اجرت کا، یعنی معاوضے کا، چاہے انعام کی شکل ہو، کسی بھی شکل کی ہو، یا پاکٹ منی کی شکل میں ہو. اور کتنا دینا؟ آپ اپنی حیثیت سے دینا ہے. پھوکٹ اور فری کا نظریہ ختم کرنا. طاعت بھی کم ہوگی. سب کو مل رہا، مجھے نہیں مل رہا، یہ رونا چلیں گا چلیں گا. سب کو پیدا کیا، سب کو رکھنے والا وہ ہے. الغرض یہ مضامین قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں. تو آزمائش ایک چیز لازم ہے، اس کے بغیر چیز کی تکمیل نہیں ہے. یہ معاملہ تمہارے ساتھ نیا ہے، تم جس کی اولاد ہو تمہارے بابا آدم کے ساتھ ہوا ہے، لیکن انہوں نے غلطی نہیں کی، ایک بھول ہوئی. اس قسم کی بھول تمہارے لیے معافی کا اعلان ہم نے کر دیا، مگر ان کو ادنا سے بھول کے اوپر اللہ نے عتاب کیا. کوئی 100 برس تک آپ علیہ السلام نے، یعنی حضرت آدم نے آنکھوں سے آنسو بہائے.
100 سال کے بعد رب نے دعا قبول فرمائی. میں ایک بار کر لیا تو نا کیوں نہیں معاف کرا؟ ایسا نہیں، کرتے جانا کرتے جانا. سورہ یونس میں وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بحث گزر گئی. حضرت موسیٰ حضرت ہارون نے بد دعا فرمائی فرعون اور فرعونیوں کے لیے. اللہ نے اعلان فرما دیا قد اجیبت دعوتکما فاستقیما. اے موسیٰ و ہارون، چونکہ نبوت کے کام میں دونوں ہمیشہ شریک رہے، انہوں نے دعا کی تھی آپ تو اتنے مہربان ہیں، ذرا رو کے گڑ گڑا کے کرے تو آخر میں معاف بھی کر دیتے ہیں. یہ کمبخت نالائق کوئی 400 برس سے ہزاروں ہزاروں کو کاٹا کرا، سارے مسلمانوں کو مشقت ایذا رسانی کی کوئی شکل بھی باقی نہیں رکھا، ذلیل و خوار کر کے درجے میں رکھا. کم و بیش آج کے زمانے میں دنیا کے ہر حصے میں کم و بیش انسان مسلمان کو ذلیل و خوار دنیا کر رہی ہے، لیکن یہاں نوعیت الگ ہے. ذلت و خواری مسلمان خود اپنے ہاتھ پر لا رہا ہے. نام اور لباس اور شکل کا نام مسلمانی سمجھ بیٹھا ہے. دیکھو حضرت آدم کو بھی ایک آزمائش کی چیز لے رکھے. کیا رکھے؟ ساری جنت میں ہر قسم کے میوہ جات وغیرہ کی جو بھی سہولت کی چیزیں تھیں، منع نہیں، اختیار پابندی نہیں، کم زیادہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں. رغدن حیث شئتما، دل کھول کر اطمینان سے لذت و منفعت کے ساتھ. اے آدم حوا، جو چائے کھاؤ، جتنا چائے کھاؤ، جیسا استعمال کرنا ہے کرو، کوئی پابندی نہیں. لیکن تاکید کر دیے ایک درخت بتائے. ایک کا مطلب ایک قسم کا درخت. یہ درخت جہاں بھی جنت میں دکھے گا، اس کے قریب بھی جانے کا ارادہ مت کرو، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، استعمال نہیں کرنا. اس میں بہت بڑا سبق ہے. انسان کو غلطی سے دور کر قیامت تک انسان کو تعلیم تربیت کے لیے، اس کو کئی پہلوؤں سے اس لیے قرآن میں بار بار ہے. ہر ایسی جگہ پر نفس کیسا دھوکہ دیتا ہے، ابلیس کیسا بہکاتا ہے، کس قسم کی خواہش اور رغبت تمہارے سامنے آتی ہے اور دنیا کے تقاضے سامنے آ جاتے ہیں، اور تم ایک دم سے ہاتھ آگے بڑھا کر آگے بڑھ جاتے ہو، قدم آگے بڑھا دیتے ہو. زندگی بھر کے کیے کرائے گئے نیک اعمال اچانک ضائع و برباد کر ڈالتے ہو. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی مول لیتے ہو. وہ ناراضگی کے اثرات اس زندگی کے اندر بھی تمہیں فخر و فاقے کی شکل میں، لوگوں سے نفرت کی شکل میں، غیر ہمدردانہ نظر تم پہ ڈالتے ہوئے مہربانی کی نظر بھی ڈالنا چھوڑ دیتے ہیں. کل تک بڑے گھل گھل کے ملتے تھے، آج گھل گھل کے نہیں، بے اعتنائی کے ساتھ. جو آج کل دنیا میں اسی لیے ایسا ہو رہا ہے. یہ دنیا کے اندر یہ بھی تنبیہ کے لیے، سدھر جاؤ، توبہ کر لو. دیکھو تمہارے بابا آدم نے کی مہلت کتنی دی ہے، 100 برس تک رو کر دعا کرتے رہے، بیزار نہیں ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرما دیا قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعا قبول. دنیا میں بھی اس کو ذلیل و خوار کر کے سزا دینا ہی دینا. آپ اس کی توبہ آخر میں کہیں قبول کر لیں گے، معاف کر دیں گے؟ نہیں کرنا. اس قسم کی دعا فرمائی تھی آپ نے. اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جوں گا تم، لیکن تمہیں تاکید ہے استقامت کے ساتھ جمے رہو، آئیں گے رکاوٹیں مزید. تمہارے قدم
متزلزل نہیں ہونا، بہکنا نہیں، دباؤ میں آنا نہیں، ایمان کے تقاضوں سے اپنے آپ کو دور کرنا نہیں۔ قبول کرنے کا اعلان کیا تو پورا کب کیے؟ مکمل 40 برس کے بعد۔ ایسے کئی سوالات میرے پاس آتے ہیں اس محلے کے بھی، ہم یہ دعا اتنے سال سے کر رہے ہیں، اتنے مہینوں سے کر رہے ہیں، قبولیت نہیں ہوتی، کیسا کرنا؟ دوسرا نظریہ بتا ہے، ہر دعا بیکار نہیں جاتی، یا تو تمہارے منشے کے مطابق فوراً قبول بھی کرتے ہیں یا دیر سے کرتے ہیں، یا ہر کی ہوئی دعا کو عبادت کا درجہ دیتے ہیں، گناہوں کے معافی کا ذریعہ بناتے ہیں، بیکار نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ یہ عقیدہ اسلام کا نظریہ ہے۔ وہ صحیح طریقے سے کھانے کو عبادت کا درجہ، پینے کو عبادت کا درجہ، اللہ کی نعمت سمجھو، اس کے لیے بسم اللہ سے شروع کرو، الحمدللہ پہ ختم کرو، الحمدللہ پہ ختم کرو۔ یہاں ذکر ہے کہ بہت بہت پہلے کا واقعہ تمہیں بتاتے ہیں، حضرت آدم کو بھی ہم نے ایسا عہد لیا تھا، یعنی آزمائش کے ساتھ، کہیں بھی ملازمت بھی کرو، یہ کرنا یا نہیں کرنا، یہ وقت میں آنا، اس دیر نہیں آنا، یہ عہد ہے ہر جگہ، ہر چیز میں۔ سواری لے کے نکلو تو آپ کو پابندیاں ہیں، ہیلمٹ پہن کے جانا، سیدھا جانا، رانگ سائڈ نہیں جانا، کسی کے اشارے کو فالو کرنا، فلاں کرنا، سگنل کو فالو کرنا۔ بھلے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، اگر پولیس اشارہ دیتی رکو، آگے دوڑنے کی کوشش نہیں کرنا اور رک جانا۔ ان اصول کی تاکید کے بعد ہی آپ کو لائسنس جاری کرتے ہیں، وہاں جو دستخط کرتے ہیں سارے شرائط کے ساتھ ہیں۔ پھر آپ اس عہد کی بے وفائی کریں گے تو آپ کو پینالٹی بنے گی، اور ذری دیر کے لیے چھوٹے سے تنخواہ والے شخص کے سامنے اپنی عزت کو چھوڑ کر ذلت کے ساتھ مظاہرہ عاجزی بھی کرنے میں لگتے ہیں آپ، اس کے مقابلے میں آپ آزاد ہیں، وہ پیسوں کا، وہ تو غلام ہے، آپ کا خادم ہے، آپ مخدوم ہیں۔ خود کو مانے منوائے تو نا، اپنی حقیقت کو سمجھے تو نا۔ اس لیے قاعدہ ہے ملم یکرم نفسہ لا یکرمہ، جو اپنے آپ کو عزت والا، عزت کے ساتھ باقی رکھنا نہیں چاہتا، کیوں دنیا والے آپ کی عزت کریں گے؟ آپ وہ مقام پیدا کرو، وہ چیز دیکھو، پاؤ۔ آپ یہ برتاؤ نہیں کریں گے، توقع رکھیں گے ہر کوئی آپ کے ساتھ عزت کا، اکرام کا، شرافت کا برتاؤ کرے، یہ کیسے ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو کئی پہلوؤں سے ذکر کیا، پھر یہاں پر ذکر آیا۔ اللہ کا ارشاد ہے، لقد کا ترجمہ یہاں تھا بخدا یقیناً، خط کے معنی یقیناً، پھر لام کا اور ترجمہ بڑھ جاتا ہے۔ اردو میں لکھنے میں نہیں آتا، وہ اسے لکھتے بھی نہیں وہ لوگ، کیونکہ عربی زبان سیکھنا پڑے گا آپ کو، بات چیت یہ عربی زبان نہیں ہوتی، وہ چند جملوں کے اوپر مشق ہوتی ہے۔ زندگی بھر پڑھنے کے بعد بھی سمجھ میں آئے گا کہ ابھی پوری نہیں ہوئی، ابھی پوری نہیں ہوئی، ابھی نہیں پوری ہوئی۔ وہ کمال درجے کا طریقہ بیان ہے کلام پاک کا، جو اللہ کا کلام ہے، بتاتا ہے، ثابت کرتا ہے۔ اس قول کے اندر بھی تمہیں بھی ذرہ برابر بھی شک ہونا، نہ شبہ ہونا، خود اپنی ذات کی قسم کی طرف ارادہ کر کے اللہ تعالیٰ انسان کو بتاتے ہیں، تو اہمیت دے کر نہیں سنتا، غور نہیں کرتا، یعنی قسمیہ انداز میں ضرور کہتے ہیں کہ ہم یقیناً ہم نے عہد لے رکھا تھا، حضرت آدم سے بہت بہت پہلے کی چیز ہے، جو تم انہی کے نسل ہو، انہی کی اولاد ہو۔
ایک شخص کے 5 بچے ہیں تو پھر 5 بچے ہونے کو 5 گھر ہو جاتے ہیں، 5 فیملی بن جاتے ہیں. پورے 5 فیملی کا نسبت وہ ایک شخص کی طرف، پھر وہ اس کے اوپر والے کی طرف. نتیجہ حضرت آدم کی اولاد ہیں، ابن آدم. یہ یاد دلا کر ان کے واقعے کو اس موجودہ دور میں پڑھنے سننے والے کے لیے عبرت اور سبق ہے، اس امت کے لیے. انہیں ذرا بھول ہو گئی. یہ بھلکڑ تھے نہیں، 2 باتیں ہیں. آپ کا بٹن ٹوٹ گیا، آپ نے ٹاک لیا. کپڑے کو ذرا سا کراش آ گیا، آپ نے اس کو جوڑ لیا. سوئی لیا، دھاگا لیا، ہویا گیا. اس کے باوجود بھی آپ کو ٹیلر نہیں بولتے. ٹیلر ایک پیشہ جو وہ کرتے رہتا. آپ کو ٹیلر نہیں بولتے. سی لیا آپ نے بولیں گے، سلوائی کرنے والا فندہ نہیں بولیں گے آپ. اس لیے حضرت آدم کو آسی نہیں فرمایا، آسا بول کے فرمایا. اس قسم کی غلطی ہوئی. یہ غلطی کرنے والے فرد تھے، ایسا نہیں. یہاں نسیہ بھول ہوئی، بھلکڑ تھے نہیں. اس قسم کی چیز اس امت کے لیے قابل معافی ہے، لیکن یہ آپ کی ذات اقدس، اس میں بہت احتیاط کرنا تھا. پھر اللہ نے خود سند دے دی، سرٹیفائی کر دیا. اس لیے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ہر نبی. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اردو میں استعمال ہوتا عزم. انسانوں ہم بتا دیتے ہیں حضرت آدم سے جو ہوا نا، ان کے دل میں دور دراز تک بھی کرنے کا ارادہ تھا ہی نہیں، کیا ہی نہیں. آپ ارادہ کرنا نہیں کریں گے بلکہ جو کرتے ہیں، یہ کیفیت تھی ہی نہیں. ادھر خیال ہی نہیں رہا اور ہو گیا. ایسی شکل پیدا کرا ابلیس نے. ابلیس کیسا کرتا ہے، کراتا نہیں ہے، ہاتھ پکڑ کے نہیں کراتا. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، سورہ ابراہیم میں ذکر کیا. روز قیامت کریں گے، اے کمبخت تیری وجہ سے یہ ہوا، کہیں کو ملامت کرو، خود پہ کرو. کیا میں ہاتھ پکڑ کے کرایا؟ یہ طاقت تو مجھ میں اللہ نے دیا بھی نہیں، میں کرایا بھی نہیں. ہاتھ پکڑ کر رہے ایسا سمجھا ہے کیا؟ دل میں ڈالا خیال، دیکھ فلاں بھی کراتا ہوں، ایسا کرتا، کیا ہوا، کیا ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، چل آگے بڑھ. وسوسے پیدا کرتا. آپ کو بڑے اچھے لگتے، آپ اتنی جلدی قبول کر لیتے. ایسے وسوسے ڈالنے والے کا بھی رب انہیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھیے تیرا خیر خواہ نہیں ہے، یہ بدخواہ ہے. تیرے رب کے حکم کو مان، قطعی مان. اس کی بھی تفصیل آ رہی ہے آیتوں میں. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے دور دور تک ارادہ ان کے دل میں کرنے کا ہے ایسا نہیں پایا. سرٹیفکیٹ بھی دے دیا اللہ تعالیٰ نے. پھر بھی معافی کے لیے انہوں نے اتنا لمبا عرصہ گزارے، اللہ نے معاف کیا. تو لہذا انسانوں خطائیں ہوئی ہیں، تمہارا رب غفار ہے نا، ستار ہے نا، غفور ہے نا، رحیم ہے نا. یہ حقیقت کو پہچان کر ارادہ کر دو پلٹنے کا. ایسا غلطی سے اگر ایسا ہوتے بھی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمت افزائی کرتے فرمایا، صحیح توبہ کر رہا پھر بھی غلطی سے ہو رہا، پھر بھی غلطی سے ہو رہا، پھر توبہ کر رہا، پھر توبہ کر رہا. بھلے ایک دن میں ایسے غلطیاں 70 مرتبہ ہو جائے، پھر پلٹ کر 70 مرتبہ توبہ کر لے، تو بھی تمہارا رب تم کو اپنی رحمت کے دامن میں جگہ دے گا. ارے معاف کرتا نہ کرو، یہ شرارت ہے، یہ شرارت ہے.
یہ کر کے معافی مانگ لو نا، یہ شرارت ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ایک صاحب سنا، اجی نماز نہیں پڑھتے، ایک جھگڑے میں گئے، خاندان کے جھگڑے میں واقعہ آیا تو وہ جواب دینے لگے ہم نے کیا غلطیاں کی، کیا گناہ کیے، بلکہ نماز پڑھنا، ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں تو کہیں کو نماز پڑھنا۔ ابھی 2 دن پرانی بات ہے، ایک گھر کا جھگڑا لے کر آئے تھے لوگ، تو تفصیلات سنا تو ہم کیا گناہ کر رہے ہیں، بول کے نماز پڑھنا۔ یہ بہکاوے شیطان، تھوڑی سی بات، پورا واقعہ نہیں، کہ اس جیسے عمل تک کیسے تم قریب ہو جاتے ہو، تمہارا رب کے خطائی فیصلے اور راحت کے اوپر تم کیوں ٹکے ہوئے نہیں رہتے ہو؟ وہی قلنا، جس وقت یعنی گزری ہوئی بات کو بتا دیتے ہیں، پھر اس آتا ہی اس واقعے کو ذکر کرنے کے لیے، پچھلے زمانے کی بات، اذا آیا تو آنے والی بات، جیسے اذا جاء نصر اللہ، مکہ فتح نہیں ہوا تھا، فتح ہونے والا ہے، ہو جائیں گا، جب ہو جائیں گا تو دیکھیں گے لوگ کس قدر جلدی کے کرتے ہوئے جماعتوں کی شکل میں مسلمان ہوتے جائیں گے۔ چنانچہ مکہ فتح ہونے کے بعد سارا عرب مسلمان ہو گیا۔ بڑے بڑے غلطیاں قتل و غارت کرنے کے باوجود بھی آپ نے اعلان فرمایا، جیسا پیغمبر یوسف نے اعلان فرمایا تھا، میں بھی کرتا ہوں، لا تصریب علیکم اليوم، ایسا کیا تھا نا، یاد بھی نہیں دلاتا، معاف معاف معاف، کوئی بدلہ نہیں۔ معافی دینے میں اتنا بڑا درجہ ہے، اتنا بڑا معیار، بڑے ظرف والی بات ہوتی ہے۔ دیکھو، ہم نے فرشتوں سے بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ہم نے فرشتوں سے کہہ دیا تھا کہ انسان کو جو درجے سے نواز کر رکھے اللہ تعالیٰ، اس کی بہت بڑی تفصیلات ہے، وہ تو ذکر نہیں کروں گا۔ سارے مخلوقات کے بعد سب میں اعزاز دینے کے لیے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے یہ اتنا قابل اعزاز ہے، میں نے اس کے لیے یہ طے کر رکھا ہے، تم اس کو مانو۔ فرشتوں نے مان لیا۔ فرشتوں کے ساتھ رہنے والا ایک شخص جو جن تھا، اس نے جو اطاعت و عبادت میں سب سے آگے تھا، اس کی عبادت کا تذکرہ ہے کہ اس جیسی عبادت شاید کسی نے کی ہو، کسی نے نہیں کیا تھا، اتنا بڑا عابد و زاہد، جس کا نام تھا عزازیل۔ جو بعد میں اس کے عمل کی وجہ سے ہوگا ابلیس، اسی غلط عمل کی وجہ سے ہوگا شیطان، اسی کی وجہ سے ہوگا مردود۔ اس کی پچھلی زندگی، اس کی اطاعت و عبادت کے مقابلے میں دنیا میں، کائنات میں کوئی بھی نہیں تھا۔ فرشتوں کا استاد تھا، 70,000 سے زیادہ فرشتوں کو ایک ایک وقت میں درس اور تعلیم بھی دیا کرتا تھا، توحید کی اطاعت و فرمانبرداری کی۔ اللہ رب ہے، تم بندے ہو، بندے بن کر رہنے کی۔ اور اسی علم کی بنیاد پر بھٹک گیا۔ اب یہ اعزاز دے کر اس کے سامنے جھکنے کا حکم دے دیا آپ نے۔ اس کی بناوٹ کو دیکھو، زمین کو جمع کر کے کیچڑ بنا کے اس کے اندر سڑنے رکھ کے، پھر یہ کر دے کے، پھر بھانپ دے کے، پھر یہ کر دے کے، مضبوط کر کے پتلا بنا کر، پھر بعد میں روح ڈالے آپ۔ وہ آگ انتہائی جو سارے کالے پن سے پاک، نور کے قریب قریب روشنی کے جیسی، یہ اور بات ہے کہ یہ روشنی حرارت والی تھی، یہ سڑی ہوئی زمین سے تو افضل ہونا، میں بہتر ہونا، یہ فرق کیے بغیر آپ فرما دیا۔ یہ حجت اللہ سے کر بیٹھا، ذہن سے
جوڑا قیاس کرا. سب سے پہلے قیاس اور گناہ کیا یہی ابلیس نے. حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا تو سب نے سجدہ کیا چونکہ انہی کے ساتھ ہے. فسجدوا سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس ابا یعنی انکار کیا. نہ بابا اب پورا وہ واقعہ سنانا نہیں. اس کے بعد جو انسان کو اللہ نے تاکید کیا وہ تفصیل سورہ اعراف میں دوسرے رکوع میں ہے. تیسرے رکوع میں تفصیل ہے وہ گزر چکی. ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر نتیجہ بتاتے ہیں. ہم نے آدم کو اب تاکید کر دی یہاں رہنا نہیں ہے باپ کو. ہر قسم کی معمولی خطا اس کے اثر سے پاک رہنے والا شخص جنت میں رہے گا. ذری بھی خطا ہے تو جنت میں داخل ہونے کے لائق نہیں, جنت قبول کرے گی بھی نہیں. لہذا جنت سے ہٹا دیا گیا. اس سے پہلے کیا کیفیت ہوئی سورہ اعراف میں تفصیل ہے. اب ایک بات اچھی طرح یاد کر لو, انسان تو موجودہ انسان کو یہ کہنا ہے تمہارا یہ دشمن ہے. تم کو اعزاز دیا اللہ تعالیٰ نے, اس اعزاز سے گرانا ہے تمہیں. یہ حسد ہے سب سے بڑا. اس کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کرے گا, جھوٹے قسمیں کھائے گا, یعنی سبز باغ تمہارے سامنے پیش کرے گا, فوراً حاصل ہونے والے نتائج تمہارے سامنے پیش کرے گا. اس کے پیش کرنے سے مل جائے گا, دینے والی ذات اس کی ہے. وضاحت کے ساتھ کہہ دیا جو انسان کی تقسیم ہے مرد عورت میں, آدم آپ کا بھی آپ کی بیوی کا بھی, یعنی سارے انسانوں کا. اتنی بات ہم بتا دیتے ہیں فلا یخرجنکما, ایسی تدبیریں کرے گا کہ تم دونوں کے دونوں کو اس جنت سے نکلنے کے راستے کر دے گا. اور اس نے ایسے طریقے اختیار کیے جنت میں ہمیشہ رہنے کی تدبیریں بتاتا ہوں, قسمیں کھا کر بتایا. پارے 9 میں وضاحت تفصیل کے ساتھ. اگر ایسا کرو گے تو انسانوں تم بدبخت ہو جاؤ گے, سعادت مند نہیں. آپ اس کو تمہارے لیے جنت کے اندر نہ کبھی بھوک لگی کیا, نہیں. کبھی کپڑا بدلنے کی ضرورت پڑی کیا, نہیں. اتنے آرام دیا نا. آپ اس کے اندر کبھی پیاسے بھی نہیں ہوں گے, کبھی حرارت گرمی بھی محسوس نہیں ہوں گی. اتنے آرام والا مقام ہے. اب یہ وسوسے ڈالا, وسوسے کی بڑی طویل تفصیل ہے, وہ یہاں نہیں بن رہیں گے, بہت طویل وقت چاہیے. کہتے اس نے آخر کار یہ بتایا اے آدم آپ کے لیے مخلصانہ ایک مشورہ ہے, میں آپ کو رہنمائی کرتا ہوں. ایک ایسا درخت, یہ بتایا اللہ چاہتے ہیں ہمیشہ جنت میں نہیں رکھنا ہے آپ کو, جنت سے نکالنا چاہتے ہیں. اس لیے وہ جھاڑ بتایا اس کے قریب مت کو جاؤ. کیوں؟ اگر آپ اس کو ہاتھ لگا دیے, استعمال کر لیے, اب جنت سے نکال ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ. آپ کو ہمیشہ رہنا تو سنو میرا مشورہ, تمہارے بھلے میں کروں. یہ فریب دینے والے ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ انسان کم وقت تھا, روز فریب کرتے رہتا. وہ کمپنی سے, وہ معاملہ سے, وہ اس سے, انہیں بولا انہیں بولا, سب یہ سب شیطان قوم ہے. علی شجرۃ, ایک ایسا درخت اس کا نام ہی شجرۃ خلد کہہ دیا, ہمیشہ جنت میں رکھیں گے آپ کو. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ایک مدت تک رکھ کے آپ کو نکالنا چاہتے ہیں جی, اس لیے وہ ایسا آپ کو فرمائے تاکید کیے ہیں.
اور ایسا مقام ملک ملے گا آپ کو جو ختم نہیں ہوگا، جو برباد نہیں ہوگا، جو پرانا نہیں ہوگا، فلاں فلاں فلاں. اس بہکاوے کے ساتھ وہ پوری شکل تو نہیں بتائیں گے، یہاں صرف ترجمے پر دونوں نے اس شکل سے وہ درخت تک لے جایا بھی، لے کر بھی گیا، بٹھایا بھی، آگے بڑھے، اس کا پھل کھا بھی لیا. ابتدا کی حضرت حوا نے، پھر درخواست کی اپنے شوہر سے، آگے بڑھ گئے، کھا گئے. یہ ہونا تھا. اب تک جو لباس تھا جنت کی ہر چیز نعمت سلب کر لی گئی. سب سے پہلے درجے میں جو لباس جنتی لباس تھا بے لباس کر دیا گیا. یہ جو ناخن ہے وہ علامت ہے لباس کی، جنتی لباس کی، جو جسم کا حصہ پیوست، جو بوسیدہ پرانا ہونے والا، پھٹنے گلنے والا نہیں. اس جیسا لباس تھا، ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے. اب حیران پریشان ہو کر اب دونوں کے دونوں اپنے برہنہ پن، ننگے پن کو جو کھلا ہو گیا تھا چھپانے کے لیے، کہتے ہیں کہ انجیر کے درخت کے پتے لے کر اپنے آپ کو چھپایا لباس کی شکل کے طور پر. اس طرح عصا آدم، حضرت آدم سے یہ نافرمانی جیسی چیز ہوئی. فغوا، یہ بہکاوے میں آ گئی. وہ ذکر اس انسان ذکر کرنا ہے، لیکن اس کے لیے طریقہ بھی بتا دیا تھا اللہ نے. اس کے لیے فاجتباہ، کوشش کی، توبہ کی، فلاں 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 فلاں. اللہ نے ایک زمانے دراز کے بعد معافی کا اعلان کیا. اجتبا، منتخب بندوں میں لے لیا ان کے رب نے. اس کے لیے توبہ کیا تھا انہوں نے، اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا. پھر سیدھے راستے پر رہے آخر وقت تک. اس توبہ کے بعد اس جیسے وسوسے کا کبھی شکار نہیں بنے. تو لہذا ہر وہ انسان جو جنت اللہ کی رحمت و مہربانی سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے، اپنے غلط فکر سے، غلط عقیدے سے اصلاح کر سکتا ہے. میرا موت سے پہلے توبہ اپنے آپ کو پاک کر لے، ورنہ اللہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا. نہیں کرے گا تو انجام ہوگا، وہی انجام ہوگا جیسا کہ ان کے ساتھ ہوا تھا. اگلی آیت میں وضاحت ہے. سبحان اللہ.